کرام، معززین کرام، آج کے خطبۃ الجمعہ میں قرآن حکیم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ہم دو باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک یہ بات کہ انسان پر زندگی میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اور دوسری بات کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ یہ دو باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں ہم مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک مصیبتوں کے آنے کا تعلق ہے، قرآن، حدیث، تجربہ یہ بات بتاتا ہے کہ زندگی دھوپ اور چھاؤں دونوں کا نام، مصیبت اور آرام، خوشی اور غم، یہ دونوں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے۔ مگر انسان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ قرآن حکیم نے اس کے دو پہلو ذکر کیے، اور ان دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے، جس سے انسان پر حقیقت منکشف ہو۔ ایک پہلو قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ تکالیف، بیماریاں، مالی نقصان، جانی جو نقصان ہے، ان میں بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش کا پہلو ہوا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 155 میں بڑے دو ٹوک انداز میں فرمایا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ بھوک اور کچھ ڈر کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے۔ یہ مختلف آزمائش کے روپ ہیں جو زندگی میں مختلف مواقع پر ہمیں دیکھنے کو ملتے۔ اور دوسری جگہ سورہ عنکبوت آیہ نمبر 2 میں اس حقیقت کو دوبارہ اجاگر کیا گیا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس وہ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِ، فرمایا قانون قدرت یہ ہے، سنت الہی یہ ہے کہ ہم نے پہلی امتوں کو بھی آزمایا، پہلی قوموں کی بھی آزمائش ہوئی، اور کیوں ہوئی؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، فرمایا اللہ پاک اس لیے آزماتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ سچے کون ہیں، صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان لانے والے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ بات بھی عیاں کر دی جائے کہ جھوٹے کون ہیں۔ سو آزمائش میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہوا کرتا ہے کہ سچے اور جھوٹے واضح ہو جاتے۔ سچے لوگ کڑی سے کڑی آزمائش میں، بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں، اپنے رب پر ایمان پختہ رکھتے ہیں، اور اپنے دین اور ایمان سے ایک قدم پیچھے ہٹنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اسی نقطہ نظر کی تشریح سنن ترمذی کی اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، جس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیے کہ انسانوں میں سب سے شدید آزمائش کن پہ آتی، سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کسے کرنا پڑتا؟ حضرت سعد کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، الانبیاء، اے سعد اس دنیا میں سب سے سخت آزمائش کا سامنا اللہ کے نبیوں کو کرنا پڑتا۔ آزمائش مقصود درجات کی بلندی، مقصود ان کے سچے ہونے کا اظہار ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی کائنات میں سب سے بڑے سچے ہیں،
وہ سچ کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، ان کا وجود، ان کی دعوت، ان کا کردار یہ سچ کو سچ بناتا ہے، اس لیے اللہ پاک ان پر آزمائش بھی دنیا میں سب سے بڑی بھیجتا ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں، ثم الامثل فالامثل، فرمایا پھر جس کا جتنا رتبہ بلند ہوتا ہے آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ یبتلی العبد علی حسب دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پر اس کے دینی درجے کے حساب سے آزمائش آتی ہے۔ ان کان فی دینہ صلبا اشتد بلا، اگر وہ اپنے دین میں پختہ ہے، مضبوط ہے، مستحکم اور قوی ہے، اس کی آزمائش بھی بڑی ہوگی۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ حَسْبَ دِينِهِ، اور اگر دین میں وہ کمزور ہے، ایمان میں خامی اور کمزوری ہے، آزمائش بھی تھوڑی کم ہوگی۔ اور پھر حضور نے اس کی مزید حکمت کو عیاں کر دیا، فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ من خطیہ، اللہ کے نیک بندوں پر جو انبیاء کے علاوہ دیگر صالحین ہیں، پرہیزگار ہیں، متقین ہیں، فرمایا ان پہ آزمائشیں آتی ہیں، وہ صبر و استقامت سے ڈٹے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پہ چلتے پھرتے ہیں اور ان کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ اللہ ان آزمائشوں، ان مصیبتوں میں صبر کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سو ایک آزمائش کا، مصیبت کا پہلو یہ ہے جو قرآن حکیم نے ہمارے سامنے رکھا، اور یہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، صلحاء، متقین اور نیک اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ مخصوص۔ دوسرا مصیبتوں اور آزمائش کا پہلو سزا والا ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ دنیا میں مصیبتیں سزا کے طور پر بھی آتی، جیسا کہ سورہ شورى کی آیہ نمبر 30 میں فرمایا گیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا لوگو سن لو، تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، جو تم عمل کرتے ہو، جو اللہ کی نافرمانیاں تم سے سرزد ہوتی، جن گناہوں کے تم مرتکب ہوتے ہو، وہ گناہ ہی ان سزاؤں، ان مصیبتوں اور ان آزمائشوں کی وجہ۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور فرمایا یہ بھی یاد رکھنا کہ بہت سی تمہاری بدعمالیاں وہ ہیں جنہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، تمہارے استغفار سے، تمہارے صدقہ و خیرات سے، تمہارے اعمال صالحہ سے، تمہارے نیک کاموں کی وجہ سے بہت سے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعفو عن کثیر، بہت سے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ گناہوں کی وجہ سے گرفت بھی ہوتی ہے۔ اور اسی چیز کو قرآن حکیم نے سورہ فاطر میں دیگر مقامات پر یوں بھی بیان فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، کہ اگر انسانوں کے ہر عمل کی سزا اللہ دنیا میں فوراً دے دے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر دنیا میں کوئی ذی روح زندہ ہی نہ بچے۔ انسان کی بات نہیں، فرمایا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ کا نظام عدل دنیا میں فوراً نافذ ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی ذی روح باقی نہیں بچے۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس دنیا کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے اللہ نے باقی رکھنا ہے، اس لیے فرمایا یعفو عن کثیر، بہت سے گناہوں کو اللہ معافی فرما دیتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر پکڑ وہ گناہوں کی وجہ سے۔ سورہ روم آیہ نمبر 41 میں اسی مضمون کو بانداز دیگر قرآن حکیم نے ذہن نشین فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عاملوا لعلہم یرجعون، فرمایا خشکی اور تری میں جو بھی مصیبت آتی، جو بھی فساد پھیلتا ہے، جو بھی نقصان ہوتا ہے، جو بھی کسی قسم کا سخت حالات کا سامنا ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، فرمایا یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، ان کی برے اعمال، ان کے گناہ، ان کی نافرمانیاں اور بداعمالیاں ہیں جو خشکی اور تری میں کسی نہ کسی طوفان،
کسی نہ کسی فتنے، کسی نہ کسی مصیبت کی وجہ بنا، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا۔ اور اللہ تعالیٰ خشکی اور تری میں یہ بعض گناہوں کی سزا اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ دنیا میں ہی چکھا دیا جائے۔ ہر عمل کا بدلہ نہیں، ہر گناہ کی سزا نہیں، بعض الذی عامل، کچھ بداعمالیاں جن کا مزہ اللہ دنیا میں ہی چکھانا چاہتا ہے۔ اور کیوں چکھانا چاہتا ہے؟ لعلہم یرجعون۔ گناہ گاروں پر بھی جو ابتلا آتی ہے اس میں بھی خیر کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اس تنبیہ سے جاگ جائیں اور رب کی طرف پلٹ آئیں، شاید یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اس بیماری کو، اس نقصان کو، اس آزمائش اور اس تکلیف کو قدرت کی وارننگ سمجھ لیں، تنبیہ سمجھ لیں، لعلہم یرجعون، اور تنبیہ سمجھ کر یہ بری روش سے باز آ کر صحیح اور سچی روش اختیار کر لیں۔ فرمایا اس لیے دنیا میں ان پر مصیبتیں اور ان پر تکلیفیں آیا کر۔ یہ دونوں پہلو مصیبتوں میں، تکالیف میں موجود ہوا کر۔ انسان کی عادت یہ ہے، فطرت یہ ہے کہ وہ خود پر آنے والی تکلیف کو آزمائش سمجھتا ہے اور دوسروں پر آنے والی تکلیف کو سزا سمجھتا ہے۔ یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ اہل خیر کا رویہ نہیں رہا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا رویہ نہیں رہا، صلحائے امت کا، اولیاء کاملین کا، محبوبان بارگاہ کا رویہ یہ رہا ہے کہ خود کو گنہگار سمجھا جائے اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن سے کام لیا جائے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں اور کسی کو بھی مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا یا یہ سمجھنا کہ یہ اس کے فلاں گناہ کی سزا ہے، میں تو بڑا اچھا ہوں، یہ شیطانی خیال ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان اس طرح سے ہمیں تکبر کی راہ پہ لے جانا چاہتا ہے، لہٰذا اس راہ سے بچنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے بارے میں ہمیں حسن ظن سے کام لینا چاہیے، الا یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کھلم کھلا نافرمانیاں کرتا ہے، جو اللہ کی حدود سے تجاوز سے شرماتا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ پاک اسے بطور نمونہ بعض اوقات ضرور اس دنیا میں بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنائے۔ یہ دو باتیں سمجھنے کے بعد کہ مصیبتیں آنے کی وجہ یہ دو، اب زیادہ اہم معاملہ اس سے اگلا کہ ان مصیبتوں سے بچا کیسے جا سکتا۔ کیا قرآن حکیم نے صرف اسباب بتائے ہیں کہ مصیبتیں آنے کے یہ دو سبب ہیں، ایک آزمائش اور دوسرا سزا؟ کیا قرآن حکیم نے ان سے بچاؤ کا طریقہ نہیں بتایا؟ یقیناً جیسے قرآن حکیم نے مصیبتوں کے، آزمائش کے دونوں پہلو ہمارے سامنے رکھے ہیں، اسی طرح سے ان سے تدارک، ان سے بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن حکیم نے پڑھنے والوں پر اسے بھی آیا۔ ہم اسی کو کوشش کریں گے سمجھنے کی، تاکہ وہ باتیں، وہ اعمال جو قرآن حکیم نے بتائے ہیں جن سے انسان مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، ہم انہیں اختیار کر کے زندگی میں مصیبتوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک اہم عمل جسے قرآن حکیم نے اللہ کے عذاب، اس دنیا کے عذاب اور آخرت کے عذاب دونوں سے بچاؤ کے لیے ایک بڑا اہم عمل قرار دیا ہے، وہ عمل اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتے رہنا۔ یہ وہ عظیم عمل ہے جس سے انسان سزاؤں سے بچتا۔ سورہ نساء کی آیہ نمبر 147 ہے، اور یہیں پر 5ویں پارے کا اختتام ہوتا۔ ارشاد ربانی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ فرمایا اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم دو کام کرو، ایمان لے آؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ اگر تم شکر کرتے رہو گے، ایمان لا کے شکر کا کلمہ پڑھتے رہو گے، ما یفعل اللہ بعذاب، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا۔ گویا سورہ نساء کی یہ آیت پکار پکار کے ہر مسلمان کو متوجہ کرتی ہے کہ جو رب کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے، جو مصیبت میں آنے سے اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ رب کا شکر گزار بن جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ایمان لاؤ، شکر گزار بنو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تو تھوڑے سے عمل کا بہت بڑا اجر دینے والا، اور وہ تمہارے ہر عمل کو، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تمہارے ہر عمل کو جاننے والا۔ سورہ ابراہیم آیہ نمبر 5 میں اسی مضمون کو بانداز دیگر سمجھایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا قرآن پڑھنے والوں اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں۔ جس کی نعمتوں میں اضافہ ہو وہ یقیناً سزا سے بچا رہتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پہلا جملہ ہم اکثر یاد رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن دوسرا جملہ اکثر ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، اور ان دو جملوں میں قرآن نے ساری حقیقت بیان کر دی ہے کہ جو شکر گزار ہے وہ رب کی سزا سے بچا رہتا ہے، اور جو ناشکرا ہے ان عذابی لشدید، سورہ ابراہیم آیہ نمبر 5 ہے، فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، اس کی جھلکیاں پھر اس دنیا میں بھی دکھائی دیں گی اور آخرت میں بھی نظر۔ سورہ قمر 27ویں پارے کی سورہ کریمہ ہے، بڑی خوبصورت، بڑی پرتاثیر صورت ہے، مختلف قوموں پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ ہے۔ آیہ نمبر 33 تا 35، 33، 34 اور 35، 3 آیات میں قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، فرمایا قوم لوط نے اللہ کے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، پھر رب العزت جل وعلا کا عذاب ان پر ایک شدید آندھی اور ایک شدید چنگھاڑ کی صورت میں آئی۔ الا آل لوط، قوم لوط جھٹلانے کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئی۔ الا آل لوط، عذاب سے بچا کون؟ فرمایا آل لوط بچے، نجیناہم بسحر، جناب لوط علیہ السلام آپ کے خاندان کے کچھ لوگ اور جو آپ پر ایمان لانے والے تھے، فرمایا انہیں ہم نے نجات دی صبح کے وقت، نعمتا من عندنا، ان کا عذاب سے بچ جانا یہ ہماری نعمت تھی۔ اور یہاں آیہ نمبر 35 کا آخری جملہ قابل غور ہے، آل لوط عذاب سے کیوں بچے ہیں؟ کذالک نجزی من شکر، سورہ قمر آیہ نمبر 35 ہے، فرمایا ساری قوم لوط عذاب میں مبتلا ہوئی ہے، عذاب کی وجہ سے نیست و نابود کر دی گئی، آل لوط بچے ہیں۔ کذالک نجزی من شکر، اے دل کی آنکھوں سے قرآن پڑھنے والو، جو رب کا شکر ادا کرے ہم اسے یوں ہی بدلہ دیا کریں۔ گویا قوم لوط، آل لوط جو ہے جناب لوط علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے، وہ رب کے شکر گزار تھے، اللہ نے آنے والے عذاب سے بچا دیا۔ اور یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں، قرآن نے ہمیں اصول دے دیا، کذالک نجزی من شکر، جو بھی رب کے اترتے ہوئے عذاب سے بچنا چاہے وہ شکر کا رستہ اختیار کرے، جو شکر کی راہ اپنائے گا ہم اسے عذاب اتر بھی رہا ہو تو اس سے بھی نجات دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ نحل میں آیہ نمبر 112 میں اللہ پاک نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، اور اس بستی کے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بڑی پرامن پر اطمینان بستی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان پر رزق کے خزانے اور دروازے کھلے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، پھر اس بستی والوں نے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ گویا اس سے پہلے جب تک وہ ناشکری سے بچے تھے، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اور رزق کے کشادہ ذرائع بھی انہیں حاصل تھے۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ یہاں امام رازی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ انعم یہ عربی میں نعمتن کی جمع، لیکن عربی جتنی حساس زبان ہے اس میں جمع قلت اور جمع کثرت یہ دو استعمال ہوتے ہیں جمع کے صیغے یا ورڈ فارم یا الفاظ، یعنی ایک وہ جمع، ایک وہ پلورل فارم ہے جو تھوڑی تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک وہ جمع ہے جو بہت بڑی تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انعم یہ وہ جمع ہے جو تھوڑی تعداد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ نحل آیہ نمبر 112 میں اس بستی پر عذاب الہی نازل ہونے کی وجہ یہ بیان کی کہ انہوں نے اللہ کی تھوڑی سی نعمتوں کی ناشکری کی ہے۔
جو بستی، جو قوم رب کی تھوڑی سی نعمتوں کی ناشکری کرے، سزا کیا ملتی ہے؟ اذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا، امن بھی چلا گیا، اس کی جگہ خوف آ گیا، اور رزق کشادہ کی جگہ بھوک آ گئی۔ یہ بھوک اور خوف یہ اللہ کی تھوڑی سی نعمتوں کی ناشکری کی سزا۔ مفسرین فرماتے انعم فرما کے اشارہ کر دیا کہ اگر تھوڑی سی نعمتوں کی دنیا میں یہ سزا مل رہی تو جو اللہ کی بہت ساری نعمتوں کی ناشکری میں مبتلا ہو، وہ فرد ہو یا قوم، پھر اس کی سزا بھی بڑی سنگین ہوا۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ شکر اللہ کے عذاب اور رب کی سزاؤں کو روکنے والا، اور یہ بھی صرف بطور نمونہ ہے۔ اگر تفصیل دیکھیں تو اور کئی آیات ہیں قرآن حکیم کی جو اس اصول کی تائید کرتی ہیں کہ جو بندہ، جو فرد یا جو قوم اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ رب کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شکر کہتے کسے؟ شکر کا مفہوم کیا ہے؟ جب تک اس حقیقت کو اچھی طرح نہ سمجھا جائے تب تک قرآن حکیم کا معنی واضح نہیں ہوتا۔ علماء کرام اللہ پاک ان کی قبور پہ کروڑہ رحمتیں فرمائے، بڑی تفصیل سے اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے شکر کی وضاحت کی۔ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے جامع العلوم والحکم، اس میں آپ نے بعض اہل علم سے شکر کی یہ تعریف ذکر کی کہ اللہ یستعان بشیء من النعم علی معصیہ۔ فرماتے ہیں شکر کا معنی یہ ہے کہ رب نے جو نعمت تمہیں دی ہے، وہ چھوٹی سی ہے یا بہت بڑی، تھوڑی ہے یا زیادہ، اللہ کی کسی نعمت کو اس کی نافرمانی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ شکر یہ ہے کہ رب نے جو نعمت دی ہے اسے رب کی فرما برداری کے لیے استعمال کرو، اسے رب کی نافرمانی کے لیے استعمال مت کرو۔ جو رب کی دی ہوئی نعمت کو رب کی نافرمانی کے لیے استعمال کرتا ہے وہ ناشکرا ہے، اور جو رب کی دی ہوئی نعمت کو اس کی فرما برداری کے لیے استعمال کرتا ہے وہ دراصل شکر گزار ہے۔ رب کی نعمت کیا ہے؟ یہ آنکھ، یہ ویژن، یہ دیکھنے کی قوت، یہ بینائی، یہ رب کی نعمت ہے۔ یہ شنیدن، یہ سننے کی قوت، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ بولنے کی قوت، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ عقل و شعور، یہ رب کی نعمت ہے۔ اس تن پہ اگا ہوا ایک چھوٹے سے چھوٹا بال، یہ رب کی نعمت ہے۔ ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں، ایک ایک پل جو گزار رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ سوچنا ہے کہ ہم انہیں فرما برداری میں استعمال کر رہے ہیں یا نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم کنفیوز ہو چکے ہیں، مس گائیڈڈ ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھے ہیں شکر کا معنی تسبیح پکڑ کے الحمدللہ الحمدللہ شکر شکر شکر، نہیں، یہ شکر کا ایک پہلو ہے، اور خدا نخواستہ یہ مقصود نہیں ہے کہ تسبیح پکڑنا یا تسبیح پکڑ کر الحمدللہ کہنا یہ بے فائدہ عمل ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔